الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے اور ہم نے اپنی جو آخری کلاس تھی اس میں پڑھا تھا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی، جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ، سورج کو چراغ بنایا اور چاند کو روشن بنایا۔ یہ برج کی پوری تفصیل میں نے بتا دی تھی کہ سیارے اور ستارے کیا ہوتے ہیں، ان کی چالیں کیا ہوتی ہیں، کیسے وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس پہ پورا یہ جو برج جو ہمارے یہاں ہے نا، لبرا، پائسز، ایکیوریس یا لیو، یہ سارے برج ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے، یہ ساری تفصیل میں نے بتائی تھی۔ اور پھر یونانی قوم نے یا ہندو قوم نے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوا یونانی قوم کا، ٹھیک ہے، ساری تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ میں نے اس پہ ٹائم ٹریول کی بات بالکل بھی نہیں کری کیونکہ وہ ایک چیپٹر الگ ہے اسی سے ریلیٹڈ، لیکن وہ ایک ٹاپک بالکل الگ ہے کہ ہر ستارے اور سیارے کی جو ہے وہ ایک سپیڈ ہے، جس اسپیڈ سے وہ سفر کرتا ہے۔ جیسے دنیا 365 ڈیز میں سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، 60,000 مائلز کی رفتار سے دنیا گھوم رہی ہے۔ اسی طریقے سے پلوٹو ہے، پلوٹو 2 ارب سال میں چکر لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اسپیڈ کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک کی اسپیڈ کچھ اور ہے، ہر ایک کا سسٹم کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیوں رکھا ہے ایسا، اور کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ سائنسدان ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ کائنات، میں نے پورا بتایا تھا آبزرویبل یونیورس اور نان آبزرویبل یونیورس کیا ہوتی ہے، کہ سائنسدان آج تک جو دریافت کر چکے ہیں اور جو دریافت نہیں کر پائے اس کو نان آبزرو میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن تو اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہے نا، یہ بلیک ہولز وغیرہ یہ سب قرآن اور حدیث میں پہلے ہی آ چکا ہے، سائنسدان تو اب دریافت کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم اس سائنس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم قرآن کی طرف رہیں گے، کیونکہ جو اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے جتنا علم دیا ہمارے لیے وہ بہت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وہی ہے اللہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، ٹھیک ہے، اس شخص کے لیے جو چاہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ چاہے شکر کرنا، یعنی یہ اللہ کی نشانیوں میں ہے رات اور دن کا آنا جانا۔ اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ یوز کیا ہے نا، خلفتن، خلف، خلف سے نکلا یہ۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا۔ ہم لوگ پیچھے ہیں، جو ہم سے پہلے دنیا میں تھے وہ ہم سے آگے تھے، جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ ہم سے بھی پیچھے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھو تو جو ہمارے بعد آنے والی نسل ہے وہ تو ہم سے آگے ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے، وہ پیچھے ہے، ان کے جو آنے والے وہ اور پیچھے ہیں، یعنی جو گزر چکے ہیں وہ آگے ہیں، جو آنے والے ہیں وہ پیچھے ہیں، ان کے لیے بھی خلف کا لفظ آتا ہے اور پیچھے کے لیے خلف کا لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی ورڈ کا استعمال کیا ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، پہلے رات آتی ہے پھر پیچھے دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن، پھر رات پھر دن، اس طرح چلتا رہتا ہے معاملہ۔ اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرے، جو غور و فکر کرے اللہ کی اس کائنات میں، کہ یہ نظام جب سے دنیا بنی ہے ایسا نہیں ہوا کہ رات ہے دن نہ ہو یا دن ہے تو رات نہ ہو، یہ ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور ڈوبنے کی اجازت چاہتا ہے، اللہ اس کو اجازت دیتا ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے مغرب میں۔ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج اللہ کے حضور ڈوبنے کے لیے اجازت مانگے گا، مغرب کی طرف جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا، تو سورج واپس مغرب سے نکلے گا، اور جیسے ہی مغرب سے دوبارہ نکلے گا تو لوگ جب دیکھیں گے، لوگ یہ کہیں گے آج وہ دن ہے جس کا وعدہ ایک کتاب میں کیا گیا تھا، لوگ سمجھ جائیں گے اور بھول چکے ہوں گے دین اسلام کو،
صرف ان کو موٹی موٹی باتیں یاد ہوں گی، ان میں سے یہ چیز بھی یاد رہے گی کہ اس کا ایک کتاب میں وعدہ کیا گیا تھا کہ قیامت آئے گی اور آج وہی دن ہے، اور پورا میں بتا چکا ہوں کہ کیسی بھگدڑ مچ جائے گی، لوگ اپنا ہاتھ کاٹیں گے، عورتیں اپنے بچے پھینک دیں گی، اپنے جانوروں کو لوگ کھلا چھوڑ دیں گے، کاروبار چھوڑ دیں گے، اور ان کو نظر آئے گا کہ اب قیامت آ رہی ہے، سورج واپس پلٹ آئے گا، نہیں ڈوبے گا۔ یہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب سورج کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا۔ تو فی الحال دنیا میں یہ رات اور دن جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، اور اس شخص کے لیے جو شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ کی اس کائنات پہ، اللہ کے اس سسٹم پہ، اور وہ شکر ادا کرے اللہ کا، نصیحت حاصل کرے۔ اصل چیز ہے نصیحت حاصل کرنا، جو کہ ایمان ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ہر چیز کو بیٹا سائنس کا نام دے کر نا، سب سے زیادہ جو اس دنیا میں مسئلہ ہوا ہے نا، کہ سائنس کا نام دے کر ہر ایک چیز کو چھوڑ دیا کہ یہ سائنس ہے، اس کی لاجک یہ ہے۔ کوئی لاجک واجک نہیں ہوتی۔ جب اللہ جو چیز چاہ رہا ہوتا ہے وہ ویسے ہوتی رہتی ہے، بس۔ اگر ایسی بات ہے تو مرتے ہوئے آدمی کو سائنس روک کیوں نہیں لیتی؟ اس کی روح نکلنے سے روک لے، یا جو مر چکے ہیں ان میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ تو کئی دفعہ زندہ کر چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا یہ تو، کہ جس مردے کو چاہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ کر لیتے تھے وہ۔ پھر بنی اسرائیل میں کہ جو ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنی قوم سے بولیں فلاں گائے کا گوشت اس کے لگائے، اس مردے کے جسم پہ، وہ بول اٹھے گا کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر چکا ہے، سمندر کو پھاڑ چکا ہے، آگ کو ٹھنڈا کر چکا ہے اللہ تعالیٰ، کہ آگ جل رہی ہے اس کی تاثیر ختم کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر چکا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے معجزے دنیا میں کر کے دکھا چکا ہے، سائنس بے بس ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو بیٹا سائنس کچھ بھی نہیں ہے، اصل ہے اللہ کا چاہنا یا نہ چاہنا، بس۔ بات ساری یہ ہے۔ اپنے دل کو کوئی آدمی جتنی بھی تسلی دے لے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہونا ہے، جو اللہ نہیں چاہے وہ نہیں ہونا۔ اللہ جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں چاہے، جس کو چاہے بے اولاد رکھے۔ یہ اللہ کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں۔ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں، ایک ہی بات ہے نا، رحمان اللہ کی صفت ہے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ کے بجائے رحمان کا کیوں استعمال کیا یہاں پہ؟ کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 3 4 5 آیتوں پہلے کے، خاص کر رحمان صفت کا ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیلاً بتایا کہ رحمان کیا ہوتا ہے، کہ کس قدر اللہ رحم کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں کہ جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے، عاجزی کے ساتھ، اور جب بات کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ، یہ میں بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے، جاہلون کا لفظ ہے، میں نے اس لیے اس کا سلیس ترجمہ کیا ہے جاہل لوگ۔ جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے۔ پہلے تو میں نے ابھی یہ بتایا کہ رحمان کا اللہ تعالیٰ نے کیوں، اللہ کے ناموں میں سب سے پہلا نام رحمان ہے۔ رحمان اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ رحم والا، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی جب بنایا جب اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی آ گئی، ٹھیک ہے، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی سے چلتے ہیں زمین پر، جو غرور و تکبر نہیں کرتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلا کرتے تھے اور تیز چلا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جھک کے چلا کرتے تھے کہ کوئی دیکھنے والا ایسا سمجھتا تھا کہ یہ ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔
اور اتنی عاجزی سے کسی کے ساتھ بھی ملتے تھے، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ملتے تھے، سلام کرتے تھے، ہر ایک کی خیر خیریت پوچھتے تھے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا چاہیے ہر چیز میں، کہ انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو غرور، تکبر، بڑائی والی چالیں پسند نہیں ہے، جو کپڑا لٹکا کر چلتا ہے۔ جبھی تو مردوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے پائچے ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور عورتوں کو نیچے رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں عورتوں کے پائچے سب کے اوپر ہوتے ہیں، تقریباً 99%، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کی جو واقعی دیندار عورتیں جو اپنے پائچے ڈھک کر رکھتی ہیں ٹخنوں سے نیچے، چاہے کہیں پہ بھی جائیں، کہ وہ ڈھک کر رکھتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں۔ اور مرد وہ کہ جو پائچے ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق یا ہدایت دے دے، ورنہ ہمارے یہاں الٹا حساب چل رہا ہے۔ تو وہ عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں بندوں سے ملنے میں۔ اور کوئی جاہل، یہاں جاہل سے مراد ہے نا علم لوگ، یا وہ باتیں کرنے والے جن کو دنیا تو سب کچھ پتہ ہے، دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں، وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان سے بحث کرنے کے بجائے کہہ دیتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، سلام کر کے وہ اپنی راہ چل دیتے ہیں، وہ ان سے بحث نہیں کرتے۔ یہاں یہ مطلب ہے کہ جو ایسے لوگ جو علم نہیں ہے جن کو، اور وہ جب بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں تو جن کو علم ہے وہ ان سے بحث کرنے کے بجائے سلام کر کے الگ راستے پہ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فساد کھڑا کرے گا یا فتنہ کھڑا کرے گا اب زمین پہ، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ اور رسول کی بات پہنچائی اور الگ ہو گئے کہ بھائی اب تمہاری مرضی ہے، یہ مانو یا نہ مانو، اللہ کو اب تم خود جواب دو گے۔ تو ہمیں وہ بننا ہے، عاجزی اور انکساری اپنانی ہے۔ غرور، تکبر کی چالیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نا، میرا خیال ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے شاید، یا کہ نہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ تو پھر غرور تکبر کائے کا؟ اور تکبر اللہ کی چادر ہے، پتہ ہے، جو اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالے گا اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ پھر انسان غرور تکبر کائے گا؟ گندی مٹی اور پانی سے تو آدمی بنا ہے، اور کس چیز کا غرور تکبر؟ تو عاجزی اور انکساری اپنانی چاہیے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق پڑھو کہ کیسے وہ چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، ہر کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے ملتے تھے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے اور اگر سو رہے ہوتے تھے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے سلام کہتے تھے کہ جاگنے والا سن لیتا تھا، اور جو سو رہا ہوتا تھا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سونے والا ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آتے تھے تو ڈائریکٹ گھروں میں نہیں جاتے تھے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر پہلے ٹھہرتے تھے اور گھروں میں پیغام پہنچوا دیتے سب کے کہ بھائی قافلہ آ چکا ہے، اب سب اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ ڈائریکٹ نہیں جاتے تھے کہ آتے ادھر گیٹ بڑھایا، کھولو، میں ہوں، میں کون؟ ایک صحابی نے کیا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تھے، انہوں نے دستک دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون؟ وہ کہنے لگا میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا تعارف کراؤ کون ہو۔ وہ کہنے لگا میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تو میں ہوں، اپنا نام بتاؤ کون ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مہمان کوئی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولو بھائی کون ہے، ہم ہیں بھائی، یا میں ہوں بھائی، ٹھیک ہے وہ پہچان لے گا، لیکن یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا نام بتائیں۔ ہمیں ہر طریقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کی ذات کو نمونہ بنایا ہے بس، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ رحمان کے بندے بتا رہا ہے، یہ دیکھتی رہو کہ آیتوں میں اللہ نے کہا کیا ہے، کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ عاجزی سے چلتے ہیں، اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب جاہل کوئی ان سے ٹکراتا ہے بلا وجہ کی بحث تو وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اور کیا اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جو رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں، یہ ابھی اور بھی آگے آیتیں چلیں گی، ٹھیک ہے،
کہ جو رات میں سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، تہجد، عشاء کے بارے میں خاص کر آیا ہے کہ عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی بھی جماعت سے پڑھتا ہے اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی تھی، وہ نہیں آتے تھے مسجد، اور رات کے اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن پورے نور کی روشنی کی خوشخبری سنائی ہے کہ جب قیامت والے دن گپ اندھیرا ہوگا، پولیس رات پہ چڑھا دیا جائے گا سب کو، تو ان کے لیے نور کی روشنی سنائی ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد آباد کرتے ہیں، کہ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے گھر بہتر ہے کہ وہ گھروں میں تہجد کا اہتمام کریں، عشاء کا اہتمام کریں، عشاء پڑھ لے، کوئی وطر پڑھنا چاہے پڑھ لے، چھوڑنا چاہے تو فجر سے پہلے پڑھ لے، تہجد پڑھے پھر وطر پڑھ لے۔ کسی نے اگر وطر پڑھ لیے کوئی بات نہیں، فجر سے پہلے آنکھ کھل جائے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، یہ پہلے تہجد پڑھ لے وہ، اس کے بعد پھر فجر پڑھ لے۔ تو جو رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، سجدوں میں رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سجدوں میں رو رو کے دعائیں مانگتے تھے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ نماز کے سجدے میں رو کے مانگنی ہے دعا۔ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، نماز کا سلام پھیر لیا، اس کے بعد سجدے میں چلے گئے، رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسا بہرحال یہ طریقہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ نماز کے ہی سجدے میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگنی ہے، اور اس کے لیے عربی میں دعائیں سیکھنی ہے قرآن اور حدیث سے، جو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اور سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہمیں دعائیں اس وقت زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ رحمان کے بندے چل رہے ہیں، رحمان کے۔ چلو ایک آیت اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، یعنی وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، بلا شبہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں رحمان کے بندے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ترمذی کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور گناہ کے کام کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کی بیٹی ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سوچو تم کہ وہ کون بندے ہیں کہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اور رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ صحابہ کرام کے اعمال تھے۔ ہمارے یہاں تو گناہ کر کے بھی نہیں رویا جاتا۔ یہ تو ان کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ رحمان کے بندے ہیں جو نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اور رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دیکھو کتنا علم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم تک پہنچا، کتنی خاص بات ہمیں پتہ چلی۔ اور صحابہ کرام کا یہی عمل تھا کہ نیکی کرتے تھے اور روتے تھے، نیکی کر کے رو رہے ہیں کہ اللہ ضائع نہ کر دے، اللہ اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ صدقہ خیرات کیا، 100 اونٹ دے دیے، اور بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ اللہ ضائع نہ کر دے۔ یہاں کسی ایک بچے کی مہینے کی فیس یا کسی ایک کے گھر میں کسی نے راشن ڈلوا دیا تو پوری زندگی سمجھتا ہے یہ ہمارا غلام ہو گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم نے کیا سبق سیکھا صحابہ کرام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں خالصتاً کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کے ان بندوں میں شامل کرے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں کیا ہے۔ ہم سب کا حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ رحمان والے بندوں کے ساتھ کرے،
ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ہمارے جو بھی معاملات ہیں، آفس کے، کاروبار کے، گھر کے، جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے۔ ہم جس طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں قرآن پاک سے جوڑ کر رکھا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے جوڑ کر رکھے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ان کو ہماری نیکیوں میں بدل دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔